نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى قابل احترام بھائی اور بزرگوں، آج شام سے رمضان کا آخری عشرہ شروع ہو رہا ہے اور رمضان کا آخری عشرہ سارے رمضان کا خلاصہ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ویسے تو جب رمضان شروع ہوتا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے کمر کس لیتے تھے، لیکن آخری عشرے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر تشریف نہیں لاتے تھے اور خود بھی جاگتے تھے اور گھر والوں میں جو جاگنے کے قابل ہوتا یعنی بیمار نہ ہو تو اس کو بھی جگاتے تھے۔ تو رمضان کا آخری عشرہ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اور اس میں ایک رات جس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں وہ بھی اسی عشرے میں ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو طاق راتوں میں تلاش کرو، یعنی 21، 23، 25، 27 اور 29۔ لیلۃ القدر کی فضیلت کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مستقل ایک صورت بیان فرمائی کہ قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر جو اتارا تو وہ لیلۃ القدر میں اتارا۔ یعنی اس رات کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ قرآن مجید کا نزول اس رات میں ہوا، اور پھر آسمان دنیا سے دنیا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر پر تو تقریباً 23 سال میں قرآن مجید نازل ہوا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کو کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے، یعنی اس کی عظمت اور اس کی برکات کا آپ لوگوں کو اندازہ نہیں ہے۔ وہ لیلۃ القدر جو ہے وہ 1000 مہینوں سے بہت بہتر ہے، یعنی یہ نہیں بتایا کہ 1 گنا بہتر، 2 گنا نہیں، خیر کا لفظ بولا، بہت زیادہ بہتر ہے۔ اور اگر 1000 مہینوں کا ہی حساب لگایا جائے تو یہ 83 سال 4 ماہ بنتے ہیں، یعنی ایک رات میں عبادت کر کے ہم 83 سال 4 ماہ سے زیادہ عبادت کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کے سامنے پہلی امتوں کی عمروں کا تذکرہ کیا کہ پہلی امتوں میں بڑی لمبی لمبی عمریں ہوتی تھیں، اور بعض لوگ ایسے تھے کہ انہوں نے ہزار سال اللہ کی عبادت کی، اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچائے رکھا، تو صحابہ نے رش کے طور پر ذکر کیا، بڑے اچھے تھے وہ، اور دل میں یہ کڑن پیدا ہوئی کہ ہماری تو عمریں بڑی تھوڑی ہیں، تو ہم عبادت میں ان سے آگے کیسے بڑھ سکتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ لیلۃ القدر کا تحفہ عطا فرمایا۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ نے فرمایا یہ میری امت کی خصوصیت ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یہ خصوصیت عطا فرمائی گئی لیلۃ القدر کی کہ اس ایک رات میں اگر ہم عبادت کا اہتمام کر لیں تو 83 سال 4 ماہ سے زائد عبادت کا ثواب ملتا ہے، اور اگر کسی کو زندگی میں 10 راتیں ایسی میسر آ جائیں تو 850 سال عبادت کا ثواب مل جائے گا۔ اور اس رات میں جبرائیل علیہ السلام آسمان دنیا سے نیچے اترتے ہیں، زمین پر تشریف لاتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان کے ساتھ فرشتوں کی جماعت ہوتی ہے، اور پھر وہ فرشتوں کو حکم فرماتے ہیں
کہ لوگوں کے گھروں میں جاؤ، جہاں کوئی عبادت کر رہا ہو، کھڑا ہوا، بیٹھا ہوا، اس کے لیے دعا بھی کرو اور اس سے مصافحہ بھی کرو۔ تو یہ رات جو ہے وہ عبادت کی رات، فرشتوں کی دعائیں لینے کی رات ہے۔ اور بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ رحمت کے فرشتے اس رات میں اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کوئی کتا بندھا ہوا ہو، یا خنزیر ہو، یا کوئی تصویر لٹکی ہوئی ہو، یا شراب رکھی ہوئی ہو، تو ایسے گھر میں وہ فرشتے نہیں آتے۔ اب ہمارے ہاں تصاویر عموماً اپنے بزرگوں کی، دوست احباب کی، خود اپنی تصاویر جو ہے وہ لگانے کا رواج پڑ گیا، حالانکہ تصویر جو ہے یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے جس گھر میں تصویر لٹکی ہوئی ہو۔ اور آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت عذاب تصویر بنانے والوں کو ہوگا، جو لوگ تصویریں بناتے ہیں۔ آج موبائل کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں اب اس تصویر بنانے کو گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا، اور جو ہے وہ فارغ بیٹھے ہوئے تو انسان تصویریں ہی بناتے رہتے ہیں، حالانکہ یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اور اسی طریقے سے آپ نے فرمایا کہ اس رات کی برکات سے چند لوگ محروم رہتے ہیں۔ یعنی ویسے تو یہ رات مغفرت والی، سارا مہینہ ہی مغفرت کا ہے، اور لیلۃ القدر کے متعلق آپ نے فرمایا کہ جس نے ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے اس رات میں عبادت کی، اس کے گزشتہ سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ لیکن چند گناہ ایسے ہیں کہ اگر انسان نے ان سے توبہ نہ کی تو وہ اس رات کی برکات سے انسان محروم رہتا ہے۔ ان میں سے ایک گناہ یہ شراب نوشی ہے، نشہ آور چیزوں کا استعمال۔ یہ شراب کا لفظ تو صرف ایک مثال کے طور پر آ گیا، کوئی بھی نشہ آور چیز کا کوئی عادی ہو تو یہ چیز انسان کو اس رات کی برکات سے محروم کر دیتی ہے۔ اور یہ نشہ آور چیزوں کا استعمال بسا اوقات انسان کے خاتمے کے خراب ہونے کا ذریعہ بھی بنتا ہے۔ اور قیامت کے دن ایسے لوگوں کو کہ جو ان کو خوراک دی جائے گی، حدیث شریف میں آتا ہے کہ جہنمیوں کا پیپ اور لہو ان کو جو ہے وہ کھانے کو دیا جائے گا، جو لوگ یہ نشے کے عادی تھے۔ اور بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر آدمی اس گناہ سے توبہ نہ کرے تو یہ گناہ جو ہے یہ انسان کے خاتمے کے خراب ہونے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ تو اس لیے ان گناہوں سے توبہ کی جائے تاکہ ہم اس رات کی برکات سے فائدہ اٹھائیں۔ اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص والدین کا نافرمان ہے تو وہ بھی اس رات میں اللہ کی رحمت سے محروم رہتا ہے۔ اب والدین کی نافرمانی تو آج ہمارے ہر گھر میں ہو رہی ہے، یعنی ہماری جدید تہذیب نے ہمیں والدین کے ادب و احترام سے، ان کے مقام سے اور بالکل ہی ناآشنا کر دی۔ حالانکہ والدین کی عظمت کا آپ اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں، ان کے مقام کا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے محبت کی نظر سے والدین کے چہرے پہ نظر ڈالی تو اس کو مقبول حج عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ اب صرف چہرے پہ نظر ڈالنے پہ اتنا اجر و ثواب مل رہا ہے تو ان کی خدمت پہ کتنا اجر ہوگا، ان کا دل خوش کرنے پر کتنا اجر ہوگا۔ اور اب تو ماں باپ کو کھلی گالیاں دی جاتی ہیں، اور بہت سے گھر ایسے ہیں جہاں ماں باپ کی پٹائی کی جاتی۔ آئے دن ایسے لوگ ہم سے مسئلہ پوچھتے ہیں کہ ہم کیا کریں۔ اور یہ چیز ایسا گناہ ہے کہ اس کی سزا اللہ تعالیٰ دنیا میں ضرور دیتے ہیں۔ ویسے دنیا دارالجزا نہیں ہے، اللہ نے اعمال کا بدلہ آخرت میں دینا ہے، لیکن چند گناہ ایسے ہیں جن کا وبال اور ان کی سزا دنیا میں ضرور انسان کو مل کے رہتی ہے۔ ان میں سے ایک یہ ماں باپ کی نافرمانی بھی۔ ایسے بے شمار واقعات ہیں، کتابیں بھری پڑی ہیں۔ ملتان میں ڈاکٹر نور احمد نور گزرے ہیں، یہاں پرنسپل تھے، کچھ عرصہ قبل ان کا انتقال ہوا، میں نے پہلے بھی یہ بات ذکر کی۔ تو انہوں نے اپنے چشمدید واقعات، جو ان کے سامنے لوگوں کی موت ہوئی، تو انہوں نے ان واقعات کو جمع کیا۔ تو اس میں ایک جگہ وہ واقعہ لکھتے ہیں کہ میرے 40 سالہ تجربے میں، 40 سالہ جو ڈاکٹری کی میری لائن تھی، ایسی بری موت میں نے کسی آدمی کی نہیں دیکھی کہ ایک آدمی وہ ہمارے وارڈ میں لایا گیا اور 3 دن تک اس پر سکرات کی کیفیت طاری رہی، اور اس کی ایسی آواز اس کے نکل رہی تھی کہ وارڈ کے جتنے مریض تھے سب وہ وارڈ چھوڑ کے بھاگی، اتنی بری آواز اس سے نکل رہی تھی۔ حتیٰ کہ پھر ہمیں اس کو کسی اور جگہ ایک سائڈ پہ منتقل کرنا پڑا۔ اس کا والد آیا اور آ کے کہنے لگا کہ اس کو زہر کا ٹیکہ لگا دو۔ تو میں نے اس سے پوچھا
بھی یہ آخر اس کو اس جو اذیت میں مبتلا ہے یہ کیا عمل کرتا تھا؟ تو کہنے لگا کہ یہ اپنی ماں کی پٹائی کیا کرتا تھا۔ ابن حوشب رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے عالم گزرے ہیں، انہوں نے اپنے دور کا واقعہ ذکر کیا، اپنا چشمدید واقعہ۔ کہنے لگے کہ ہمارے علاقے میں ایک آدمی فوت ہوا تو اس کی قبر سے شام کے وقت گدھے کی آواز آتی تھی، تو میں نے اس کے گھر معلوم کیا کہ اس کی کیا وجہ۔ کہنے لگے کہ یہ شراب کا عادی تھا، جب یہ گھر آتا ہے اس کی ماں اسے کہتی کہ بیٹا شراب نہ پیا کر، تو یہ آگے سے کہتا گدھے کی طرح نہ بولو مت مجھ سے، تم کیا مجھے گدھے کی طرح ہر وقت لگی رہتی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر مرنے کے بعد اس کے ساتھ ویسا ہی کیا۔ تو یہ گناہ ایسا ہے کہ اس کی پکڑ اللہ تعالیٰ دنیا میں ضرور فرماتے ہیں۔ اس گناہ سے توبہ کی جائے، اگر والدین حیات ہیں تو اس نعمت کی قدر کریں، خدمت کر کے ان کو جو ہے وہ اپنی آخرت بنائیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا ذلیل و رسوا ہو وہ شخص، ذلیل و رسوا ہو وہ شخص، 3 دفعہ آپ نے فرمایا۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کون؟ آپ نے فرمایا جس نے اپنے والدین کو یا ان میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور ان کی خدمت کر کے اپنی جنت بنائی۔ ایک آدمی آ کے کہنے لگا کہ یا رسول اللہ کہ میرے والدین کا مجھ پر کیا حق ہے؟ آپ نے فرمایا کہ وہ تیرے لیے جنت ہے یا جہنم ہے۔ ایک شخص نے کہا عرض کی کہ اگر میں اپنے والدہ کو جو ہے اپنے کندھے پہ بٹھا کر اس کو طواف کراؤں، اس کو حج کرواؤں سارا، تو کیا میں نے اس کا حق ادا کر دیا؟ آپ نے فرمایا کہ بالکل نہیں۔ کہ والدین کی اتنا انسان پر احسانات ہیں کہ ان کا انسان بدلہ نہیں ادا کر سکتا۔ اور آج جو ہے ہمارے نوجوان وہ تھوڑا سا کوئی ان کی طبیعت کے خلاف ہو تو والدین کے آگے بدتمیزی سے پیش آتے ہیں، تو یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن مجید میں جو ہے یہاں تک کہا کہ والدین کے آگے اف تک نہ کہو، یعنی سب سے ہلکا جملہ جو ہے وہ ناگوار گزرنے کے لیے وہ اف کا ہے کہ ان کے آگے یہ بھی نہ بولو۔ تو اس لیے میرے بھائی اس بات کا اہتمام ہو، اور اگر والدین دنیا سے چلے گئے ہیں اور ان کی انسان خدمت نہیں کر سکا تو اس کے لیے بھی شریعت نے انسان کو موقع دیا کہ ان کے لیے دعا کا اہتمام، ان کے لیے صدقے کا اہتمام، تو یہ اس سے جو انسان قیامت دن ان کے فرمانبرداروں میں شمار ہو۔ اور اسی طریقے سے جو اس رات میں اللہ کی رحمت سے محروم رہنے والے ہیں ان میں وہ قطع رحمی کرنے والا، رشتہ داروں سے تعلقات توڑنے والے۔ قطع رحمی تو ایسا گناہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ یہ دین کو مونڈ دیتا ہے، دین کو ختم کر کے رکھ دیتا ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے رشتہ داری کو پیدا کیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا رشتہ داری کو مخاطب کر کے کہ جو تجھے جوڑے گا میں اس کو اپنی رحمت سے جوڑوں، اور جو تجھے توڑے گا میں اس کو اپنی رحمت سے توڑ دوں۔ تو آج معمولی باتوں پر رشتہ داروں سے قطع تعلقی ہو جاتی ہے اور ان کو بلانا چھوڑ دیا جاتا ہے، تو یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ ایسے قوم پر اللہ کی رحمت نازل نہیں ہوتی جہاں قطع رحمی کرنے والے موجود۔ اس لیے اگر رشتہ داروں کے ساتھ کوئی کسی بات پہ ناچاکی ہو گئی ہو تو ان سے صلح کا اہتمام کرنا چاہیے اور ان کو معاف کرنا چاہیے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کریں تو ہمیں بھی تو دوسروں کی خطائیں معاف کرنی چاہیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین، جب ان پر تہمت لگی تو نادانستہ طور پر یعنی لوگوں کی باتوں میں آ کر کچھ سادہ لوگ مسلمان بھی اس میں شامل ہو گئے باتوں کو پھیلانے میں۔ ان میں ایک حضرت مصطح بھی تھے جو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریبی رشتہ دار تھے اور انتہائی نادار تھے، ان کا سارا خرچ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھایا کرتے تھے۔ تو جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک دامنی کی گواہی قرآن مجید میں آ گئی تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھا لی کہ مصطح پر آج کے بعد خرچ نہیں کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ آیات اتاری وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ۔ کہ اللہ تعالیٰ نے تم میں سے جن کو فضیلت دی ہے، بڑے مرتبے والے لوگ ہیں، ان کو ایسی قسم نہیں کھانی چاہیے کہ وہ ایسے رشتہ داروں پہ خرچ نہیں کریں گے۔ کیا وہ خود نہیں چاہتے کہ وہ اللہ ان کو معاف کرے؟ اگر وہ خود چاہتے ہیں تو پھر ان کو بھی دوسروں کو معاف کرنا چاہیے۔ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری خطاؤں سے درگزر کریں تو ہمارے رشتہ داروں میں اگر کوئی ایسی کوئی بات ہو جاتی ہے تو ہمیں بھی درگزر سے کام لینا چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی یا رسول اللہ
اگر میں اس رات کو پاؤں تو اس رات میں کیا مانگوں اللہ سے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ دعا سکھلائی، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو بہت معاف کرنے والا ہے اور کریم ہے۔ کریم اس ذات کو کہتے ہیں جو غیر مستحق کو بے انتہا دے۔ ایک تو ہے مستحق آدمی، اس کا اہل ہے، یعنی اہل نہیں ہے، نااہلوں کو بھی بے شمار نوازے۔ تو اے اللہ تو بہت معاف کرنے والا ہے، کریم ہے، اے اللہ معافی کو پسند کرتا ہے، اللہ مجھے معاف فرما دے۔ تو اس رات میں اللہ سے معافی کا سوال کیا جائے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے دیکھا کہ بیت اللہ میں سجدے کی حالت میں رو رہے ہیں اور یہ دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ میں یہ نہیں کہتا کہ تو میری طاعت قبول کر لے، بس میں یہ چاہتا ہوں کہ معافی کا قلم میرے گناہوں پہ پھیر دے۔ تو اگر یہ معافی مل گئی تو کام بن گیا، اور ساتھ ساتھ ارادہ بھی ہو کہ ہم آئندہ سے اللہ کی نافرمانی سے بچیں گے، اور اپنا انسان سوچے کہ میری زندگی میں اللہ کی کون کون سی نافرمانی ہیں، ان سے پھر توبہ بھی کرے اور ان کو چھوڑنے کا ارادہ کرے۔ تو یہ راتیں اللہ تعالیٰ ہمیں دے رہے ہیں، پتہ نہیں نامعلوم اگلے سال ہمیں یہ رمضان کا مہینہ نصیب ہو یا نہ ہو، تو ان راتوں کی قدر کریں، کوشش کریں ان راتوں میں جس قدر ہو سکے نوافل کا اہتمام، اللہ سے مانگنے کا اہتمام، استغفار کا اہتمام، اور مسلمانوں کے لیے بھی دعاؤں کا اہتمام۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔